ہم 14 اگست کو ہی مناتے چلے آ رہے ہیں، تو اس میں مسئلہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یونس سیٹھی صاحب جنہوں نے اردو میں اعلان کیا تھا، صدر میں نہیں، یا تو اسی کو ٹرانسکرائب کر لیا۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج آپ لوگوں سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی پاکستان کے یوم آزادی یعنی 14 اگست کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے آپ وہ اناؤنسمنٹ سنیے جو 13 اور 14 کی درمیانی رات کو ٹھیک 12 بجے ہوئی تھی، اور یہ اعزاز میرے سسر اور صفدر ہمدانی کے والد محترم مصطفیٰ علی ہمدانی کا تھا۔ تو لیجیے انہی کی آواز میں سنیے۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہے۔ طلوع صبح آزادی۔ جی، تو صدر یہ بتائیے کہ ہر سال یہ 71واں یوم آزادی ہے پاکستان کا۔ ہر برس جو یہ پچھلے ہر برس تو نہیں لیکن پچھلے چند برسوں سے چند برسوں سے ایک بحث و مباحثہ چل پڑتا ہے کہ یہ پاکستان کا یوم آزادی یعنی پاکستان بننے کی اناؤنسمنٹ 13 یا 14 کی درمیانی رات کو ہوئی تھی یا 14 اور 15 کی درمیانی رات کو ہوئی تھی۔ تو آپ کے پاس اس کے سارے تمام جو اصل حقائق ہیں وہ موجود ہیں جو آپ تک پہنچے والد محترم کی طرف سے اور ریڈیو پاکستان کے دوسرے لوگوں کی طرف سے، جو ظاہر ہے کہ اس وقت ریڈیو پاکستان لاہور سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی پہلی۔ تو کچھ ذرا بتائیے۔ دیکھیے، میں ذاتی طور پر تو اسے کوئی اتنی اہمیت اس وجہ سے نہیں دیتا ہوں کہ 1947 کے بعد 1948 میں پہلا یوم آزادی منایا گیا، تو 1948 سے لے کے اب 2018 تک پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست کو ہی منایا جاتا ہے، اور 13 اور 14 کی درمیانی رات کو پچھلے کئی برس سے پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات روک کے یہ اعلان سناتا ہے، ریڈیو پاکستان سناتا ہے، بے شمار ہسٹری کی کتابوں میں ہے، طارق عزیز کے کئی پروگراموں میں یہ آ چکا ہے۔ اصل میں ایک قضیہ پیدا کیا جاتا ہے ہمارے ہاں ڈیلیبریٹلی، اور یہ قضیہ پچھلے 5 سے 7 سال کا پیدا کیا ہوا ہے، اور میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کی تعداد کوئی 100 200 300 400 سے زیادہ نہیں ہے، یہ کوئی لاکھوں کروڑوں میں لوگ نہیں ہیں جو حوالہ دیتے ہیں۔ صدر میں بتاؤں کہ چاہے یہ لاکھوں کروڑوں میں نہ ہوں اور چند سو لوگ ہیں، لیکن کیونکہ یہ بہت ہی اہم معاملہ پاکستان کی تاریخ کا معاملہ، بالکل ٹھیک ہے، پاکستان بننے کا معاملہ، بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا یہ ہر شخص کے لیے یہ بہت اہم ہے اس جی کا بالکل ہے۔ جاننا دیکھیے، کہ صحیح کیا ہے۔ جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ ڈان اخبار کا ایک شمارہ ہے، اس کے علاوہ ایک اور کسی اخبار کا شمارہ ہے جس میں 15 کی تاریخ بتائی گئی ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تاریخی طور پر یہ طے کریں، بتا سکیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کس تاریخ کو پاکستان میں اقتدار حوالے کیا قائد اعظم علیہ الرحمہ اور لیاقت علی خان کے، اور پھر اگلی تاریخ کو کب وہ لال قلعے میں گئے۔ میرا فقط ایک استدلال ہے، ہم مان لیتے ہیں ایک لمحے بھر کے لیے مفروضے کے طور پر کہ یہ یوم آزادی 15 اگست تھی، 14 نہیں تھی، لیکن میرا بڑی محبت سے یہ استدلال ہے کہ جب 1947 سے لے کر آج 2018 تک ہم 14 اگست کو ہی مناتے چلے آ رہے ہیں، تو اس میں مسئلہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور فرض کر لیجئے کہ یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے، تو احباب یہ کیوں نہیں کرتے کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جائیں جو سب سے بڑی عدالت ہے، یا کسی ایسے فورم پہ لے جائیں جہاں یہ بات ڈیسائیڈ ہو سکے کہ جی اصل میں تو 15 اگست تھی آزادی، لیکن حکومت نے بنا برئیں شواہد اور دلائل اس کو کہا کہ نہیں۔ ہندوستان سے ہو سکتا ہے کہ ہندوستان سے دیکھیں علیحدہ جی، کرنے کے لیے ہندوستان کی تو تاریخ میں، تاریخ کی کتابوں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہوا ہے، ہندوستان کی تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جوتشیوں نے اس وقت کے لوگوں کو یہ یقین دلوایا تھا کہ آپ کے لیے 14 اگست کی تاریخ جو ہے وہ نیز ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنی تاریخ ہم سے الگ کر لی۔ جو بھی کچھ ریزن ہو،
یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ خوشی کے دن پر جب آپ کا یوم آزادی ہے آپ آپس میں یہ لڑ جھگڑ رہے ہیں. اب تو چونکہ فیس بک آ گیا ہوا ہے اور آپ یقین کریے یہ فیس بک کی وجہ سے یہ بات چلی ہے 14 اور 15 کی. اچھا اب یہ جو اناؤنسمنٹ ہم نے سنی اس میں بڑے واضح الفاظ میں ہے کہ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات شب کے 12 بجے ہیں. پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس طلوع صبح آزادی یہ وہ الفاظ ہیں. اچھا ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو الفاظ بھی غلط لکھتے ہیں کہ یہ کہا گیا تھا کہ ریڈیو پاکستان ہے. ریڈیو پاکستان اس وقت تھا ہی نہیں, یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس تھی. دوسرا یہ کہا جاتا ہے, دیکھیے میں بہت جلدی سے یہ بتاؤں, اس رات کو لاہور ریڈیو تھا اور پشاور ریڈیو تھا. تیسرا ریڈیو ڈھاکے کا تھا, باقی کوئی ریڈیو اسٹیشن ہمارے حصے میں نہیں آیا تھا. اعلان جو ہوا لاہور اور پشاور سے ہوا. ڈھاکہ بھی متنازع ہے اس لیے کہ 1 گھنٹہ پہلے وہاں نشریات ختم ہو گئی تھی اور ایسٹ پاکستان کا وقت ہم سے 1 گھنٹہ الگ ہوتا تھا, اس لیے وہاں تو وقت کا مسئلہ تھا, اس لیے وہاں اعلان نہیں ہوا. جن بزرگ کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے اعلان وہاں سے کیا, اے ایف کلیم اللہ صاحب, وہ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر پروگرام ہو کے ریٹائر ہوئے. میں بھی خوش قسمت آدمی ہوں, ان کی سربراہی میں کام کیا ہوا میں نے, لیکن مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی حیات میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے ڈھاکے سے پاکستان بننے کا اعلان کیا تھا. اور اگر کیا بھی ہوتا تو چونکہ وہ اتنے بڑے رتبے پہ رہے تو وہ کم از کم ریڈیو پاکستان میں کوئی اپنی آواز میں کوئی ممائر, کوئی دلیل, کوئی شواہد چھوڑ کے تو جاتے. اچھا یہی مسئلہ ایک اور آواز کے ساتھ ہے, ظہور آذر صاحب کے ساتھ, وہ ابھی حیات ہیں میری اطلاع کے مطابق. دیکھیے ظہور آذر صاحب ریڈیو پاکستان میں جس رات کا یہ واقعہ ہے 13 اور 14 اگست سن 47 درمیانی رات کا, اس وقت انگلش راکس کے پروڈیوسر تھے. اصل جو سروس ہونی تھی آدھے گھنٹے کی آزادی کی, جو میرے والد اسے اینکر کر رہے تھے, اس سے پہلے ایک کال سائن ہونا تھا جسے ہم اپنی زبان میں ریڈیو کی اصطلاح میں کال سائن کہتے ہیں. وہ کال سائن انگریزی میں ظہور آذر صاحب نے کیا تھا. اچھا اس وقت ہسٹری کے 2 پروگرام ہیں صرف, باقی کوئی ڈاکیومنٹائزیشن نہیں ہے. لیکن صدر یہ جو کال سائن ہوا ہوگا وہ بھی تو اسی لیے ہوا ہوگا کہ اب آپ پاکستان یہ کا کہا, اعلان آزادی یہ سنیں. کہا انہوں نے, وہ بھی اپنی جگہ ایک اور یہ انہوں نے کہا ہے. ہمارے پاس دیکھیے آل انڈیا ریڈیو کی نشریات تو ہم ابھی آپ کو دوستوں کی مصطفیٰ علی حمدانی کی اپنی الفاظ میں, ان کی اپنی آواز میں وہ تمام سنوائیں گے جو ٹیپ ہے. اچھا ایک اور بھی, کیونکہ وقت بہت کم ہے, مگر آل انڈیا ریڈیو تو انہوں نے بتایا کہ 11 بجے بند ہو چکا ہے. میں یہ بھی بتانے لگا, لوگوں نے بہت سے فیس بک پہ یہ چلتا ہے کہ رات کو 5 منٹ پہلے آل انڈیا ریڈیو ختم ہوا اور اس کے بعد یہ نہیں, 11 بجے آل انڈیا ریڈیو ختم ہو گیا تھا. اور دیکھیے والد مرحوم کے 3 بڑے انٹرویوز ہیں. ایک ان کا انٹرویو لیل و نہار کے لیے مرحوم صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب نے کیا تھا, یہ 60s کی بات ہے, مگر وہ ڈاکیومنٹڈ ہے. جی وہ اخبار رسالہ ہے, موجود ہے, میرے پاس بھی موجود ہے. اور لیل و نہار بہت بڑا جریدہ تھا پاکستان کا, شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگا. میں کافی پرانا بچپن میں کبھی اس کی جی بات صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے. اور میو ہاسپٹل کے باہر, یاد ہے اس وقت یہ بہت پڑھا جاتا تھا. جی میو ہاسپٹل کے باہر امروز کا دفتر اور لیل و نہار کا دفتر ایک ہی تھا. تو ایک انٹرویو تو وہ تھا. دوسرا انٹرویو ٹیلی ویژن نے 70s میں کیا تھا زندہ گواہی کے نام سے, یہ اشرف عظیم صاحب نے کیا تھا, لیکن اس وقت کیونکہ ریکارڈنگ نہیں رکھی جاتی تھی تو اس کی ریکارڈنگ نہیں ہے. اس انٹرویو میں زندہ گواہی میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے تھے کہ پاکستان کا اعلان کرنا تو میرا اعزاز ہے, لیکن میں اس سے بڑا اعزاز یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے 1 گھنٹے پہلے 11 بجے یہ کہہ کے کہ ہم آل انڈیا ریڈیو سے بول رہے ہیں اور ہماری یہ نشریات اب ختم ہوتی ہیں, میں نے ہمیشہ کے لیے, یہ ان کے الفاظ ہیں, میں نے ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سرزمین سے آل انڈیا ریڈیو کو دفن کر دیا. آخری اعلان تھا. تو آخری اعلان بھی انہوں نے کیا, پاکستان کا پہلا اعلان بھی کیا. بہت جلدی سے یہ بتاؤں کہ اس رات نظامی صاحب اسٹیشن ڈائریکٹر تھے, اناؤنسر والد مرحوم تھے,
दूसरे अंग्रेजी के अनाउंसर जहूर आजर से ये प्रोग्राम शुरू हुआ, साजीना एक छोटा सा चला, कोई तलावत नहीं हुई, कोई खबरें नहीं हुई, बिल्कुल ये गलत किया। देखिए मैं फिर वही मसला बयान कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटाइजेशन नहीं की मैं गई। ये कह रही थी कि ये तमाम तनाज़ात इसलिए उठ रहे Yeah. हैं सदर बहस व मुबाहिसे कि कहीं ये चीजें लिखी हुई नहीं है सरकारी सतह पर जिनकी एक ऑथेंटिसिटी है। अब मुझे बड़े वाज़े अल्फाज में ये बात कहने दीजिए कि इसमें सबसे बड़ा कसूरवार इदारा खुद रेडियो पाकिस्तान है। मेरा इदारा है, मैं खुद को, नहीं, कोई कहे ना कहे, बड़ी वजारत है, कोई कहे ना वजारत कहे, मैं इत्तला खुद तो- को फर्जंदे रेडियो कहता हूँ। वजारत इत्तला तो रेडियो नशियात पाकिस्तान है इसका जिम्मेदार, इसका जिम्मेदार वजारत इत्तलात है, बिल्कुल, इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की हिस्ट्री की सोसाइटीज हैं। बिल्कुल। एक भुट्टो साहब के ज़माने में डॉक्टर बलोच साहब की सरबराही में डॉक्टर कनीज फातिमा के बाद एक इदारा पूरे का पूरा डॉक्यूमेंटाइजेशन का बड़ा था। पाकिस्तान में इस वक्त भी एक इदारा बहुत बड़ा मौजूद है जो बहुत कम लोगों को पता है, नेशनल आर्काइव ऑफ पाकिस्तान। उसका दफ्तर इस्लामाबाद में है। उसके पहले डायरेक्टर अतीक मुफ्ती साहब थे, जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी और कुछ चीज़ें वालिद साहब की मैंने उन्हें दी थी। देखिए कहने की बात फिर यही है कि पेशावर से ये हुआ था, तलावत हुई थी, लेकिन खबरें वहां से भी नहीं हुई थी। लेकिन वहां से चूंकि दो जबानों में हुआ था, पश्तो में भी और उर्दू में भी। पेशावर के स्टेशन डायरेक्टर उस वक्त हमारी मारूफ गुलकारा नाहिद न्याजी के वालिद सज्जाद सरवर न्याजी थे, और हमारे मरहूम अहमद नदीम कासमी वहां पर उस वक्त स्क्रिप्ट राइटर थे। और जो पहले दो कौमी नगमे पेशावर रेडियो से नशर हुए, लाहौर से कौमी नगमा कोई नहीं नशर हुआ था, वो अहमद नदीम कासमी साहब थे। कैसे जुल्म की बात है कि रेडियो पाकिस्तान के पास, हुकूमत पाकिस्तान के पास, आर्काइव के पास कासमी साहब को मरे हुए को 50 साल नहीं हुए, किसी ने कासमी साहब से उनके इन दोनों कौमी नगमों का मुसवदा तक नहीं लिया और उनको री रिकॉर्ड नहीं किया। तो मुझे उसके अल्फाज याद हैं कि पाकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान मुबारक हो, ये एक नगमा था। अच्छा, इसी तरह से लाहौर रेडियो से आधे घंटे की ट्रांसमिशन हुई थी, इसमें कोई खबरें नहीं थी, कोई तलावत नहीं थी। एक 3 मिनट की टॉक थी आज़ादी के मौजू पर जो निज़ामी साहब ने लिखी थी और मुस्तफ़ा अली हमदानी ने अपनी आवाज़ में पढ़ी थी। एक छोटा सा साजीना था, उसके बाद कलाम इकबाल था, हुआ खैमाजन आके फसले बहार। ये नुसरत फ़तेह अली के वालिद मुबारक अली और फ़तेह अली चचा और वालिद ने ये कवाली के अंदाज में गाया था। और इसी तरह एक कोई चीज़ और थी, ये पूरी की पूरी जो ट्रांसमिशन है आधे घंटे की, ये वालिद मोहतरम ने अपने एक बहुत तवील इंटरव्यू में, जिसका उन्वान है तारीख़ नशरियात, उसमें ये बात बताई हुई है। और ये रेडियो पाकिस्तान के सेंट्रल प्रोडक्शन के आर्काइव में आज भी मौजूद है। अच्छा, हम इससे थोड़ी सी बात और करेंगे सदर, लेकिन पहले हम दोस्तों को वो सुनवा दें खुद मुस्तफ़ा अली हमदानी की आवाज़ में जो उन्होंने वो हालात बयान किए हैं कि ऐलान आज़ादी से पहले, चंद दिन पहले लाहौर के क्या हालात थे जिनमें वो जी रहे थे, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे और वो खुद उसके गवाह थे। तो मुस्तफ़ा अली हमदानी की आवाज़ में वही हालात। शहर लाहौर आग के शोरों की लपेट में था। कर्फ्यू का निफाज मामूल बन चुका था। बमों के धमाके और गोलियों की आवाज से कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। बिजली और पानी का निजाम दरहम बरहम हो चुका था। बाजार और सड़कें सुनसान और वीरान थी। आज़ादी का सवेरा होने वाला था। मैं रेडियो पाकिस्तान के पहले अनाउंसर की हैसियत से स्टूडियो नंबर 5 में पहुंच चुका था। नजरें दीवार पर लगी हुई घड़ी की सुइयों पर मरकूज थी। सिग्नेचर ट्यून बज रही थी। फिर यकायक स्टूडियो की सुर्ख बत्ती रोशन हुई। अच्छा सफदर, अब जो मैं बात कहने वाली हूँ वो आपको शायद बहुत बुरी लगेगी। ये सारी जो बात आप कर रहे हो, ये इसलिए कर रहे हो कि इसका कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई सरकारी तारीख लिखवाई रेडियो पाकिस्तान की नशियात की, और ना इस वक्त कोई मौजूद है, ना उस रात का रिकॉर्ड मौजूद है
نہ ریڈیو پاکستان لاہور میں موجود ہے اور نہ ریڈیو پاکستان پشاور میں موجود ہے. تو اب پھر میں یہ بات کہوں گی کہ اب یہ جو آپ چند لوگ جو زندہ ہو، آپ تک یہ تمام چیزیں پہنچی اپنے والد محترم اور جو ان کے قریبی احباب تھے ان کے تھرو. اس کا مطلب ہے یہ وہ ہے انفارمیشن جو ہارسز ماؤتھ سے پہنچتی ہے نا. تو اگر آپ بھی اب اس کو دستاویزی شکل نہیں دے رہے تو یہ جو الفاظ ہیں نا ریڈیو یا ٹی وی پہ کہے ہوئے، یہ کسی کو نہیں ملتے. اس کی دستاویزی شکل ہونی چاہیے کتاب کی صورت میں. کتاب اسکولوں میں جانی چاہیے، کالجوں میں جانی چاہیے، یونیورسٹیوں میں جانی چاہیے، گھر گھر پہنچنی چاہیے. تب اس کا لوگوں کو یہ ہسٹری لوگوں کے ذہن میں زندہ اور تازہ رہے گی، ورنہ نہیں. میں آپ سے 100% میرا خیال ہے اتفاق کرتا ہوں اس بات میں. لیکن مجھے یہ کہنے دیجئے کہ 47 سے لے کر آج تک 2018 تک ریڈیو پاکستان نے خود اپنی تاریخ مرتب نہیں کی. پاکستان ٹیلی ویژن کی مرتب ہوئی، آغا ناصر مرحوم نے اسے کی، جس حد تک بھی جیسی کیسی بھی ہو سکتی، لیکن اس میں کچھ فیکٹس آ گئے. میں یہاں یہ بات آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں. اشفاق گوندل صاحب زندہ ہیں، وہ حکومت پاکستان کے پرنسپل انفارمیشن آفیسر تھے PIO، اور اس کے بعد ریڈیو پاکستان کے سربراہ رہے، ڈائریکٹر جنرل. میں نے خود انہیں چند برس پہلے جب وہ ریڈیو پاکستان کے سربراہ تھے یہ آفر کی ان کے دفتر میں بیٹھ کے بہت سے لوگوں کی موجودگی میں کہ دیکھیے ابھی کچھ لوگ اس رات کے شواہد والے زندہ ہیں جو خود اس ٹرانسمیشن میں موجود تھے یا جنہوں نے سنی تھی. تو آپ ان لوگوں کو شامل کر کے، اور یہ کام ہم بلا معاوضہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ان لوگوں کو شامل کر کے ریڈیو پاکستان کی ہسٹری بھی لکھوائیے اور اس رات کی بھی ہسٹری لکھوائیے. دیکھیے یہ بات مجھے بہت کھل کے کہنے دیجیے کہ اس وقت کوئی اور ادارہ نہیں تھا، نہ اس طرح کے اخبارات تھے، اور اخبارات کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے. ٹیلی ویژن نہیں تھا اور کچھ نہیں تھا، صرف ایک ریڈیو پاکستان تھا. یہ جو ہم دستاویز کی بات کرتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ ہم نے اس کی دستاویزات نہیں رکھی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس کام میں شرکت کی اس رات، ان لوگوں کے انٹرویوز ایک بہت بڑی دستاویز ہے. اور پھر مجھے لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے نا، اس لیے نہیں پہنچ پائے. میں کوشش کروں گا. اس کا ایک پروگرام میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا تاریخ نشریات کے عنوان سے ہے لمبا انٹرویو. دوسرا پروگرام 1982 میں نے اسلام آباد ریڈیو سے کیا. اس دستاویزی پروگرام کا نام تھا آغاز سفر. اس پروگرام میں لاہور سے ہونے والے اعلان کے لگ بھگ 6 لوگ اور پشاور کی ٹرانسمیشن کے لگ بھگ 6 یا 8 لوگ، انکلوڈنگ قاری تجمل حسین جنہوں نے وہاں سے تلاوت کی تھی، اور یونس سیٹھی صاحب جنہوں نے اردو میں اعلان کیا تھا. پاکستان میں نہیں، یا تو اسی کو ٹرانسکرائب کر لیا جائے. نہیں، ہم یہ اس وقت ہمارے پاس ایک میڈیم ہے بہت اچھا جسے فیس بک کہتے ہیں. ہم ان کی آوازوں کو اس میں چلا کے اس کی ڈاکومنٹری ویڈیو بنوا دیں گے. حالانکہ وہ آڈیو کی ٹرانسمیشن ہے، لیکن اس کو ہم ویڈیو بنا کے پیش کریں گے، اس کی ٹرانسکرائب بھی کر دیں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام میرا اور آپ کے کرنے کا نہیں ہے. ہم انڈیویجول یہ کام لوگ نہیں کر سکتے. اداروں کی تاریخیں بھی جو لکھی جاتی ہیں وہ انڈیویجول نہیں لکھتے ہیں. میرا اس پاکستان کی سالگرہ پر آپ سے پھر یہی درخواست ہے کہ اگر یہ واقعی ہی 15 اگست تھی اور 14 اگست نہیں تھی تو اللہ کے واسطے اس کا ایک فیصلہ کروائیے اور تاریخ میں یہ لکھ دیجئے کہ اصل میں یہ تاریخ 15 ہی تھی، لیکن اس وقت کی حکومت نے یہ طے کیا تھا کہ ہم 14 کو منائیں گے، لہذا ہم 14 کو منائیں گے. بالکل. اور بس میں اس میں اتنا سا اضافہ کروں گی کہ دیکھیے اگر چند لوگ مل کے یہ کام کریں گے ذاتی سطح پر، صدر کو میں اکثر کہتی ہوں کہ انہیں کرنا چاہیے، ان کی یہ ذمہ داری ہے اور ان کے اوپر یہ فرض ہے کیونکہ ان کا تعلق ہے ریڈیو پاکستان لاہور سے اور ان کے والد اس میں خود شامل رہے پورے عمل میں. لیکن اگر حکومت پاکستان کوئی 6-12 لوگوں کا کوئی ایک ٹیم تشکیل دے گی، اس کی ایک اپنی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے ایک سرکاری سطح پر. کہیں اس پہ لوگ یقین کریں گے. اگر وہ کتاب آئے گی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اسکولوں کی سطح پر جا سکتی ہے، کالجوں میں جا سکتی ہے، اور پھر یہ بالکل جو نئے ذہن ہیں ان تک یہ بات پہنچے گی. ابھی یہ جو تمام انٹرویوز وغیرہ جو ایک انفرادی کوششیں ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، صدر آپ بھی کر رہے ہو، دوسرے لوگوں نے بھی I'm sure کہ ضرور کی ہوں گی، لیکن
یہ پھر ایک مرتبہ حکومت پاکستان کو خصوصاً وزارت اطلاعات و نشریات کو اس بارے میں بہت اور اب تو یہ جو نیا پاکستان بن رہا ہے اس کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. بہرحال نیا پاکستان اہل پاکستان کو بہت مبارک ہو یوم آزادی کے ساتھ ساتھ. اور اب ہم یہ توقع کریں کہ ایک دم سے سب کچھ نئے پاکستان میں ہو جائے گا، شاید یہ تو مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہماری تجاویز ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آخر میں ایک بار پھر یہ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے. خدا حافظ.